اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب السجود القرآنی باب ما جاء فی سجود القرآن وسنتها عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قرأ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النجم بمکہ فسجد فیہا وسجد من معه غیر شیخ اخذ کفا من حسن او تراب فرفعه الى جبهته وقال یکفینی ھذا فرأیتہ بعد ذلک قتل کافرا۔ بخاری شریف کا یہ باب نمبر 17 ہے۔ باب نمبر 16 کتاب الکسوف ہے، سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلق۔ اس کی تمام روایات جو ہیں وہ کتاب الصلاۃ کے اندر گزر چکی ہیں، اس لیے اس کے آگے یہ کتاب سجدہ تلاوت کے متعلق باب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ مکہ شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ النجم کی تلاوت فرمائی، اور سورہ النجم کے اندر آپ نے سجدہ تلاوت فرمایا، اور جو لوگ آپ کے ساتھ تھے صحابہ ان سب نے بھی سجدہ تلاوت کیا، سوائے ایک بوڑھے آدمی کے۔ اس نے سجدہ تلاوت نہیں کیا، اس نے کنکریاں یا مٹی ہاتھ کے ساتھ ایسے اٹھا کے تو اپنے ماتھے پہ لگائی، اور اس نے کہا کہ مجھے بس یہی کافی ہے، یعنی سجدہ کرنا میرے لیے ضروری نہیں ہے، یا میں نہیں کرتا، یا غرور و تکبر سے کام لیا۔ تو راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو دیکھا بعد میں وہ حالت کفر کے اندر قتل ہوا۔ یہ روایت جو ہے سنت کا مذاق اڑانے کے متعلق بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادنا سے ادنا ترین سنت جو ہے نہ کرنا الگ شے ہے، مگر سنت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے جہاں صحابہ دوسرے بیٹھے تھے، صرف وہ ایک سنت کا مذاق اڑانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت بھی چھین لی ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث مبارکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بندہ الٹے ہاتھ کے ساتھ کچھ کھا رہا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ الٹے ہاتھ کے ساتھ شیطان کھاتا ہے، سیدھے ہاتھ کے ساتھ کھا۔ تو اس نے آگے سے غرور و تکبر کی وجہ سے کہا کہ میرا سیدھا ہاتھ کام ہی نہیں کرتا، تو حضور نے فرمایا ایسے ہی ہوگا، یعنی ایسے ہی ہوگا، زبان رسالت سے نکلا، بس اس کے بعد وہ سیدھا ہاتھ اس کا ویسے ہی ختم ہو گیا۔ وہ کام پہلے تو کرتا تھا، اس نے جھوٹ بولا، لیکن جس وقت حضور نے فرمایا کہ ایسے ہی ہوگا تو بس اس کے بعد واقعی ایسے ہو گیا۔ اس لیے سنت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہ جس معاشرے میں جس ماحول میں ہم ہیں، جب کسی کو حدیث سنائی جائے یا سنت کے متعلق بتایا جائے، لوگ آگے سے ٹھٹھا مذاق اڑاتے ہیں، ہاں تو بڑا مولوی آیا، تینوں زیادہ حدیثاں دا پتہ ہے، یعنی لوگ حدیث کا آگے سے مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے، لوگ حدیث کا ویسے ہی انکار کر دیتے ہیں، جہاں ساڑھے واسطے قرآن کافی ہے، مگر قرآن جو ہے وہ حدیث مبارکہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب تک حدیث کو ساتھ اٹیچ نہیں کریں گے تو قرآن صرف اکیلا ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ یہاں پہ سجدہ تلاوت کے متعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ تلاوت کیا سورہ نجم کے اندر۔ سجدہ تلاوت کے لیے حکم یہ ہے جو سنت سے ثابت ہے، اور جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت جہاں آئے، جو پڑھنے والا ہے وہ بھی سجدہ کرے گا، اور جو سننے والا ہے وہ بھی سجدہ کرے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ کھڑا ہو، دل میں ارادہ کر لے کہ میں سجدہ تلاوت کر رہا ہوں، کھڑا ہو، اللہ اکبر کہنے یا ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی طرح کھڑا ہاتھ چھوڑ کے اللہ اکبر کہتا ہوا سیدھا سجدے میں جائے گا، سجدہ کر کے سجدے میں تسبیحات پڑھ کے تو وہ سیدھا اسی طرح کھڑا ہو جائے، آگے سلام پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے یعنی کھڑا ہو کے سجدہ کرے اور سجدہ کرنے کے بعد کھڑا ہو جائے، یہ ہے بہتر طریقہ۔ اور اگر کوئی اس طرح نہیں کرتا، بیٹھے بیٹھے، مثال میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں تو سجدہ تلاوت آ کے قرآن مجید سائڈ پہ کیا، سیدھا سجدے میں چلا گیا اور پھر اٹھ کے بیٹھ کے تلاوت شروع کر دی، تو یہ بھی جائز ہے، مگر سنت یہی ہے کہ کھڑے ہو کے کیا جائے۔ اس کے بعد اگر سجدہ تلاوت اس صورت میں ہوتا ہے کہ تلاوت لائیو ہو رہی ہے، آپ کے سامنے کو بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، تو یہ
اس میں آ جاتا ہے سجدہ تلاوت کی آیت آ جاتی ہے تو وہ پڑھنے والا بھی کرے گا اور سننے والے بھی سارے کریں گے۔ اگر آپ ریکارڈنگ سن رہے ہیں، ٹی وی آپ چلاتے ہیں صبح کے وقت اور اس کے اوپر ریکارڈنگ چل رہی ہے، اس کے اندر سجدہ تلاوت آ جاتا ہے تو اس کے اوپر سجدہ کرنا جو ہے وہ لازم نہیں ہے، سننے والوں پہ سجدہ کرنا لازم نہیں ہے۔ جس طرح کہ اذان کا حکم ہے، اذان اگر آپ سپیکر پہ ہو رہی ہے، سن رہے ہیں آپ، تو اذان کا جواب دینا ضروری ہے، لیکن اگر آپ ٹی وی کے اوپر ریکارڈ شدہ سن رہے ہیں تو اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح تلاوت کا بھی یہی حکم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اتفاق ہے تمام ائمہ کا کہ یہ سجدہ تلاوت ہے، بعض مقامات پہ اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ یہاں سجدہ تلاوت ہے، بعض نے کہا سجدہ تلاوت نہیں ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اماموں کا اختلاف ہے تو یہ جاہل لوگ ہیں جنہوں نے یہ پھیلا رکھا ہے کہ جی یہ اماموں کے پیچھے جاتے ہیں تو اماموں نے اس طرح کہا، اماموں نے اختلافات پیدا کیے، امام نے فلاں فلاں فلاں۔ یہ جاہلوں والی بات ہے۔ اماموں نے جو اختلاف کیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اور حضور کی محبت میں کیا ہے۔ جو بندہ جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کی زیادہ سے زیادہ اتباع کروں۔ ائمہ کرام کا اختلاف جو ہے وہ حضور کی محبت میں ہے، حضور کی مخالفت میں نہیں ہے۔ ایک امام کو ایک روایت پہنچتی ہے اور وہ اس روایت سے مسئلہ اخذ کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے، یہ طریقہ ہے، اس طرح کرنا چاہیے۔ وہی روایت دوسرے امام کے پاس جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ جنہیں اس روایت کی بنسبت یہ روایت جس کے اندر اس سے جداگانہ حکم ہے، یہ روایت زیادہ درست ہے، ہم ایسے نہیں کریں گے، یہ کریں گے، اس میں حضور کی زیادہ پیروی ہے۔ تیسرے امام کے پاس روایت جاتی ہے، اس کے پاس ایک اور روایت ہے، وہ کہتا ہے نہیں ان دو کو ہم چھوڑ دیں گے، یہ روایت سند کے لحاظ سے سب سے زیادہ مضبوط ہے اور اس پہ عمل کرنا بھی زیادہ فائدہ مند ہے، تو ہم اس پہ عمل کریں گے۔ اب وہ جو تین امام اختلاف کر رہے ہیں وہ اپنی ذات کی وجہ سے یہ اپنے طور پہ نہیں کر رہے، بلکہ وہ احادیث مبارکہ روایات کے تحت ہی اختلاف کر رہے ہیں، یعنی ان کا اپنی طرف سے کوئی اختلاف نہیں۔ اس کی ایک مثال ہے، احناف میں امام طحاوی کا قول ہے سجدہ تلاوت کے متعلق، یہ اصول ہے، قاعدہ ہے کہ جی کہاں سجدہ تلاوت کرنا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ جس جگہ قرآن مجید کے اندر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تم سجدہ کرو، قرآن مجید میں ترجمے میں آپ ترجمہ پڑھتے ہیں تو سجدے میں جہاں سجدے کا حکم ہے وہاں سجدہ تلاوت نہیں ہوگا، وہاں جہاں سجدے کا حکم ہے وہاں سے نماز مراد ہے، وہاں جی نماز مراد ہے۔ جہاں سجدے کی خبر دی گئی ہے، حکم نہیں ہے، خبر دی گئی ہے، وہاں پہ سجدہ تلاوت مراد ہے۔ یہ اصول قاعدہ ہے۔ اس اصول کے تحت احناف نے 14 سجدے جو قرآن مجید کے اندر احناف نے بنائے ہیں کہ جی فلاں فلاں مقام کے اوپر سجدہ تلاوت ہے، وہ اسی اصول کے تحت ہے۔ لیکن یہ اصول بیان کر کے امام صاحب آگے فرماتے ہیں کہ یہ اصول ہونے کے باوجود اگر کہیں پہ اس اصول سے ہٹ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی سجدہ تلاوت ثابت ہو جائے تو ہم اصول کو سائڈ پہ رکھیں گے، حضور کی پیروی کریں گے۔ اس کی ایک مثال ہے سورہ الانشقاق اور سورہ علق کے اندر یہی قاعدہ ہے، یعنی یہاں پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جہاں حکم ہوگا وہاں پہ نماز مراد ہے، سجدہ تلاوت مراد نہیں ہے۔ لیکن یہ دو صورتیں جو ہیں ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سجدہ کرنا صحیح روایات سے ثابت ہے، تو احناف یہاں سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ ان کے اصول کے خلاف ہے لیکن حضور کی پیروی میں کرتے ہیں۔ یہ ہے قاعدہ۔ تو 10 آیات قرآن مجید کے اندر ایسی ہیں جہاں پہ تمام ائمہ کرام کا اتفاق ہے یہاں سجدہ تلاوت کیا جائے گا۔ ان میں سب سے پہلے ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 206، اس کے بعد سورہ رعد کی آیت نمبر 15، سورہ نحل کی آیت نمبر 50، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 109، سورہ مریم کی آیت نمبر 58، سورہ حج کی آیت نمبر 18، فرقان کی آیت نمبر 60 اور سورہ نمل کی آیت نمبر 26، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15 اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 38۔ یہ 10 مقامات ایسے ہیں کہ یہاں پہ کوئی اختلاف نہیں ہے سجدہ تلاوت میں۔ 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ اختلاف ہے، سورہ النجم کی آیت نمبر 62 میں، سورہ الانشقاق کی آیت نمبر 21 میں، سورہ العلق کی آیت نمبر 19 میں۔
یہاں پہ احناف کے نزدیک سجدہ کرنا سنت ہے، امام مالک کے نزدیک یہاں پہ سجدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے، یہاں پہ احناف کے نزدیک سجدہ کیا جائے گا سورہ صاد میں، لیکن امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد سجدہ شکر ہے، سجدہ تلاوت نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ الحج کا دوسرا سجدہ، یعنی اس کی آخری آیت جو ہے، آخری سے ایک آیت پیچھے، آیت نمبر 77، اس کے اندر بھی اختلاف ہے۔ احناف اس کے اندر سجدہ تلاوت کا قول نہیں کرتے، باقی ائمہ نے لکھا ہے کہ جی یہاں سجدہ تلاوت کیا جائے گا۔ اب قرآن مجید کھولتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے سجدہ تلاوت، لیکن احناف کے نزدیک وہ سجدہ تلاوت نہیں ہے۔ 4 امام ہیں۔ امام مالک کے نزدیک قرآن مجید کے اندر 11 سجدہ تلاوت ہے۔ سورہ نجم، انشقاق، علق، ان کے اندر جو سجدے ہیں وہ چھوڑ کے، یعنی 11 سجدے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ امام شافعی ہیں، ان کے نزدیک 14 سجدے ہیں۔ سورہ صاد کا سجدہ ان کے نزدیک نہیں ہے، اس کو چھوڑ کے۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی 14 سجدے ہیں سورہ صاد کو چھوڑ کے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ان کے نزدیک بھی 14 سجدے ہیں سورہ حج کا دوسرا سجدہ تلاوت جو ہے اس کو چھوڑ کے۔ یہ پورے باب کا خلاصہ میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق دے۔